ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آئیڈلائز معاشرہ کیا ہوتا ہے جس میں برائی ہو ہی نہ؟ نہیں یا پھر اچھا معاشرہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کلو بنی آدم خطا، ہر آدم کی اولاد جو ہے وہ گناہ کرے گی، غلطی تو ہوگی اس سے. جب تک ہمارے پاس اختیار ہے ہمارے نفس میں، تو اس کا امتحان، اس کی آزمائش اور اس کا انتخاب یہ تو چلتا رہے گا. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہم فرشتوں کا معاشرہ بنایا ہے ہم نے، یا ہمارا یہ ٹارگٹ ہے یا یہ ہمارا مقصود ہے، تو لا یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ تو اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ ویسے ہی کر دیتے ہیں. تو ہم سے اگر یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انسانیت سے اور انسانوں کے لیڈر سے کہ وہ معاشرے کی جو ایکچولائزیشن ہے اور اس معاشرے کا جو ایک پورا کمال ہے اس کی تکمیل میں کوئی غلطیاں نہیں ہوں گی، شر نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوں گے، میرے خیال سے یہ تو مزید ایک فساد کی طرف چلی جائے گی کہانی. کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے نا، اور میرے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر لوگوں سے غلطیاں نہیں ہوں گی تو پھر اللہ ایسے نئے لوگوں کو لے کے آئے گا جو غلطیاں کرتے ہوں اور اس غلطی کی پھر اصلاح کرتے ہوں. تو زیادہ جو ویٹیج دیا گیا ہے وہ اس پر دیا گیا ہے وہ خیر الخطائین التوابون، کہ سب سے اچھے گناہ گار وہ ہیں، سب سے خیر والے خطا کار وہ ہیں جو اپنی خطاؤں کے سلسلے کو نیکیوں میں بدلنے کے پروسیس میں جانے کی نیت بھی رکھتا ہو، احساس بھی رکھتا ہو، ذمہ داری بھی رکھتا ہو، مزاج بھی رکھتا ہو، طبیعت بھی رکھتا ہو اور عقیدہ بھی رکھتا ہو. باقی کہنا کہ ایک معاشرے کے اندر ایک چیز بالکل نلیفائی کر دی جائے تو یہ تو کبھی بھی اچیو نہیں ہو سکتا. ایک ایسا معاشرہ جو دنیا کا سب سے احسن، اکمل، اجمل، انور معاشرہ رہا ہے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشکیل دے دیا، اور اللہ تعالیٰ کی اس پہ سٹیمپ آ گئی خیر القرون قرنی یا رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا، کہ وہ اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ اور باڈی اور حصی اور معنویت کے ساتھ، انفرادی اجتماعیت کے ساتھ اللہ سے راضی تھے، اور اللہ ان کے سارے مسائل سے راضی تھا. تو اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ کا مطلب، یا اس معاشرے کے اوپر مہر کمال لگانے کا مطلب یہ نہیں سمجھا جائے کہ اس معاشرے کے اندر مسائل نہیں تھے، صحیح، یا اس معاشرے میں پرابلمز نہیں تھی، یا اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ ان کا نفس جو تھا وہ چیلنجز سے نہیں گزر رہا تھا، یا شیطان آف ڈیوٹی چلا گیا تھا، یا ان النفس لامارۃ بالسوء جو تھی وہ بالکل ہی مفقود ہو چکی تھی، آیت منسوخ ہو گئی تھی، اور یا لوگوں کے نفس جو تھے وہ احسان کے درجے تک پہنچ چکے تھے، جو پہنچے تھے. اللہ کے نبی نے ان کو وہاں تک پہنچانے کی پوری کوشش کی اور پہنچے بھی، کہ ان تعبد اللہ کا انک تراہ، کہ انہیں رب دیکھنا شروع ہو گیا تھا. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور جنہیں تھوڑا اس رویت میں کمزوری تھی تو انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی رویت مجھے دیکھ رہی ہے، صحیح، کوئی مجھے ضرور دیکھ رہا ہے. اس لیے میرے خیال سے، میرا اپنا ذاتی خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام اور اپنے آخری اوقات کے اندر وہ جو پردہ ہٹا کے اپنی قوم ہی دیکھی اور وہ معاشرہ ہی دیکھ کے آپ مطمئن تھے کہ جو میں نے کرنا تھا اور جو مجھ سے آبجیکٹیولی مقصود تھا اللہ کا، وہ میں نے اچیو کر لیا. جو ایک بنیاد رکھنی تھی اور اس بنیاد کے اندر وہ تکمیل اور تربیت کے سلسلے کو جہاں تک افراد میں اور ان افراد میں اس اجتماعیت میں ڈالنا تھا وہ میں مکمل کرے گا. اب یہ ملٹیپلائی کرے گا ان اصولوں کے اوپر جس کی بنیاد اللہ نے رکھی تھی، یا ملٹیپلائنگ افیکٹ جائے گا. اس میں بھی پرابلمز آئیں گے، چاہے وہ ثم الذین یلونہم کے ہوں یا ثم الذین یلونہم کے بعد کے معاشرے کے ہوں، لیکن پہلے 3 دور جو تھے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مطمئن گئے اس دنیا سے کہ یہ اب ملٹیپلائی کرے گا، اور خیر میں ملٹیپلائی کرے گا، شر میں ملٹیپلائی نہیں کرے گا. بیلنس، یہ مطلب خیر اغلب رہے گی اس معاشرے کے اندر، اور یہی ہوا، خیر اغلب رہی، اور مسلمانوں نے ہر فیسٹ کے اندر اسی طرح پرفارم کیا جس طرح ان سے ایکسپیکٹڈ تھا. لیکن میں پھر بات کریکٹ کر دوں، اور بات کی بنیاد جو آج ہم رکھنا چاہیں گے وہ یہی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کے اندر فرشتے
ہر انفرادی شخصیت جو ہے وہ کمال پر تھی. ہاں ایک تفاضل ہے ایک ہاں یہ بھی کہ فضیلت تھی, تفاضل تھا. کچھ لوگ جو ہے وہ کمال تک ہوں گے, کچھ اس سے نیچے ہوں گے, کچھ اس سے نیچے. پورا معاشرہ کلیکٹیولی کمال کا فتویٰ ان پر لگا اللہ کی طرف سے. ٹھیک کہ ہے, وہ معاشرہ پورا کامل اور کمال پر تھا. صحیح. تو جب آپ معاشرے کے اوپر کلام کر رہے ہیں تو میری آج کی جنریشن کو اور آج کے اس دور کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پہلی ایڈوائس یہ ہے کہ آپ نے اگر ایک فرد پر کلام کرنا ہے اس معاشرے کی, تو آپ یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ اس پورے معاشرے کا جو کمال کا سرٹیفکیٹ ہے وہ نہیں لے سکتے آپ, وہ جیپرڈائز نہ ہو جائے. صحیح. آپ نے جو پی ایچ ڈی کرنا ہے, آپ نے جو R&D کرنی ہے, اس معاشرے کے افراد کو اٹھا کے اس پر جتنی تدریس کرنی ہے, جتنی تعلیم کرنی ہے, جتنا فیبرک اسٹیبلش کرنا ہے آپ نے اپنے ریسرچ کا, لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اس معاشرے کو دیا ہوا وہ سرٹیفائیڈ جو ہے, سرٹیفیکیشن جو ہے اللہ کی طرف سے, وہ جیپرڈائز نہ ہو, وہ میلائن نہ ہو جائے اور وہ مذبذب نہ کی جائے کہ اللہ نے اس معاشرے سے اپنی رضامندی کلیم کر کے ظاہر کر دی, اظہار کر دیا کہ میں اس معاشرے کو جس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ کے گئے ہیں میں اس سے راضی ہوں, اور اس کے بعد والوں سے بھی راضی رہوں گا, اور اس کے بعد والوں سے بھی راضی رہوں گا. اس میں جو بھی ہوتا رہے گا جزیات کے اندر, میں اس کی کلی جنیرک میکرو پکچر سے راضی ہوں. تو آپ نے جو بھی سبجیکٹ آف ریسرچ اور آرگیومنٹ اٹھانا ہے, یا جو بھی سبجیکٹ آف ریسرچ کرنی ہے صحابہ اور تابعین اور اس دور کے اندر, یو نیڈ ٹو میک شیور آپ نے وہ کلی فیبرک جو ہے, مطلب ہماری کمپنی کو دنیا کے سب سے بڑے سٹینڈرڈ نے جو ISO ہے جی ہمیں کلیئرنس دے دی ہے. ٹھیک ہے. اس کلیئرنس کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ اتنے پاسبل آؤٹ کمز اور SOPs کو مینٹین کر لیتے ہیں جس سے پروڈکٹ جو ہے وہ کولیٹرل اس ڈیمیج سے اپنے میکرو اور مائکروز میں, اپنے کل اور جز میں, اپنے ہر لحاظ سے اس خطرے سے باہر ہے جس کی وجہ سے ہم وہ سٹینڈرڈ بنایا گیا تھا. لیکن جب آپ ہماری کمپنی میں ریسرچ کرنے آئے اور اپنا علمی پورا آئیڈیلزم لے کے آئے, اپنا مطالعہ لے کے آئے, تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ سے جو قابل, اکمل, اجمل, اعلیٰ اور عرفہ تھے, اس سٹینڈرڈ نے ہمیں کلیئرنس کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے. صحیح. تو ہماری غلطی کو پبلک میں لانے سے پہلے, ہماری شارٹ کمنگز کو پبلک میں لانے سے پہلے, اور ہماری انکمپٹنسیز کو پبلک میں لانے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ ہمارا پروڈکٹ معاشرے میں خیر, حیات اور زندگی کا باعث ہے. صحیح. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ہمیں سرٹیفیکیشن سب سے بڑے سٹینڈرڈ کی ملی ہوئی ہے کہ ان کے وجود سے معاشرے میں خیر ہے, ان کے وجود سے معاشرے میں شر نہیں. اس کے بعد آپ نے ریسرچ کرنا ہے, تو اس ریسرچ کو آپ نے ہمارے آگے بھی پیش کرنا ہے, اور آپ نے جو ایکسپرٹس کے آگے, مطلب آپ کی اس ریسرچ کے پیچھے سوچ کیا ہے, ہماری تصحیح. لیکن ہم تو اچیو کر چکے ہیں نا اس گول کو. صحیح. ہماری تصحیح ہی ہوگی, آپ ہمیں ہی صحیح کرنا چاہتے ہیں, لیکن تو آپ صحابہ کے معاشرے کو تو آپ ٹھیک نہیں کر سکیں گے نا, وہ معاشرہ تو چلا گیا. تلک امۃ قد خلت, وہ تو چلے گئے معاشرے باغے سے, اس معاشرے سے تو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. تو اس معاشرے سے اب آپ نے اگر اپنے معاشرے کو پیسٹ کرنا ہے اور اصول لینے ہیں, تو ہمیں اس معاشرے کا خیر تو اٹھانا ہے, اور اس خیر کی پروموشن ہم اپنے مارکیٹ کے اندر اپنے معاشرے کی اسٹیبلشمنٹ میں کریں گے ایز اے رول ماڈل. اور اس معاشرے کی انکمپٹنسی اور شارٹ کمنگ جو شرط ہے, جس کے بعد بھی اور جس کے ساتھ بھی نبی نے اس کو تشکیل دیا, اس معاشرے کے اندر علز بھی ہوں گی, اور اس کے بعد بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہم کا ٹیگ بھی لگا ان کے اوپر اور سرٹیفیکیشن بھی ملی. تو ہم نے اس کو اٹھا کے ایکسپرٹس کے حوالے کرنا ہے جو معاشرے کے لیڈرز ہوں گے, یا معاشرے کے فعال ایکٹیوسٹ حلقے کے اندر اتارنی ہے ان شارٹ کمنگز کو, یا ہم اس معاشرے کی پرابلمز کو عوام میں عام کرنا چاہتے ہیں, اس معاشرے کو ولنریبل ثابت کرنے کے لیے اور اس معاشرے کی شارٹ کمنگ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, یا اس معاشرے کے بارے میں ڈاؤٹ پیدا کرنے کے لیے. یہ فیصلہ تو ہم آپ کی باتوں سے اور آپ کے انداز سے اور آپ کی حرکات سے اور آپ کی سکنات سے اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ آپ کا تیر کہاں تک جا رہا ہے.